ٹرمپ نے غزہ کی جنگ بندی کے لیے 21 نکاتی ایک منصوبہ پیش کیا ہے جسے پاکستان سمیت کئی عرب ممالک نے تسلیم کر لیا ہے۔ ناظرین، یہ منصوبہ اور یہ اجلاس ختم ہونے کے بعد جب نیتن یاہو اس اجلاس سے باہر نکلے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ تو نیتن یاہو نے صاف آواز میں بالکل کلیئر ہو کے یہ کہا کہ ہم فلسطین کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہم اپنی فوجوں کو غزہ سے کبھی بھی واپس نہیں بھیجیں گے۔ ناظرین، یہ ایک سوال ہے کہ جب تمام اسلامی ممالک نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا، لیکن وہی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطین کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، اس اجلاس میں ٹرمپ اور نیتن یاہو دونوں سامنے تھے اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ اگر اس معاہدے کو حماس تسلیم کر لیتا ہے تو جنگ بندی ہو جائے گی، غزہ تک امداد پہنچا دی جائے گی، لیکن اگر حماس اس معاہدے کو مسترد کر دیتا ہے تو پھر اسرائیل کا جو دل کرے وہ کرے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، یہ معاہدہ ہے کیا اور یہ 21 نکات کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حماس ڈی ویپنائز ہو جائے گا، ہتھیار ڈال دے گا اور غزہ سے ہم ان کو سیف ایگزٹ دے کر انہیں یہاں سے جانے کے لیے راستہ دیں گے، یعنی حماس ہتھیار ڈال دے اور غزہ کو چھوڑ دے۔ حماس تو اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یرغمالی حماس کے پاس ہیں جو کہ اسرائیلی یرغمالی ہیں، وہ حماس ان کو آزاد کرے گا، اس کے بدلے اسرائیل فلسطینیوں کے 250 وہ قیدی ان کو رہا کرے گا جن پہ عمر قید ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 1700 وہ قیدی ہیں جو کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کی قید میں ہیں، اسرائیل ان کو بھی آزاد کرے گا۔ ناظرین، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غزہ میں ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس کے سربراہ ہوں گے یو کے ایکس پرائم منسٹر، یعنی کہ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم اب غزہ پر حکومت کریں گے، اور ان تمام کمیٹیز جو بنائی جائے گی اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی ٹرمپ ڈائریکٹلی اب غزہ کو لیڈ کرے گا، غزہ پر حکومت کرے گا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ غزہ کو اب امریکن اسٹیٹ بنانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس میں ان تمام پوائنٹس میں صرف ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہوگی اور ان لوگوں تک غذائی امداد پہنچا دیا جائے گا۔ باقی جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ تمام اسرائیل کے حق میں ہیں، اور ان تمام پوائنٹس میں کہیں بھی یہ واضح نہیں کیا گیا کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کس کے حوالے ہوگا، فلسطین کے یا کہ اسرائیل کے۔ اگر شو نہیں کیا گیا تو ڈیفینیٹلی اس کو اسرائیل کے دامن میں ڈال دی جائے گی۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ اسرائیل کو دی جائے گی تو ناظرین، جو 66,000 لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ناظرین وہ اسی مقصد کے لیے دی ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہمارا ہے اور اس پر ہمارا حق ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں اس تمام جنگ میں۔ ناظرین، تمام حکومت پاکستان سے میری یہ گزارش ہے، تمام امت مسلمہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کو دوبارہ دیکھا جائے، کیونکہ یہ بالکل بھی فلسطینی ان نہتے مظلوموں کے حق میں بھی یہ فیصلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو خدا را اس پر تھوڑی نظر ثانی کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ UN میں گزشتہ روز اجلاس ہوا جس میں 2 ریاستی حل کی بات کی گئی، یعنی کہ فلسطین ایک ریاست، اسرائیل ایک ریاست، تو اس کو بھی پاکستان نے تسلیم کیا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے ناظرین کہ پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم نے اس 2 ریاستی حل کو مسترد کر دیا تھا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹلی آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔